अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से, और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं पाकिस्तान से। यू नो दैट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अरमान मलिक को बहुत प्यार करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? द वन एंड ओनली अरमान मलिक। हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इधर से, दिल से अरमान मलिक को। क्यों? अरमान मलिक ने स्ट्रगल करके यहाँ पर अपना मकाम बनाया, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन नमा हस्तियाँ जो खुद को खातून कहती हैं, जो खुद को औरत कहती हैं, जो चाह रही हैं कि मैं उनका नाम लूँ, उनको शार्ट आउट दूँ, नो वे। देसी डोज का लेवल इतना नहीं गिरा कि मैं तुम जैसी ग्रीन ट्रेन का नाम लूँ जो कराची से पंजाब डेली आती है। हम बात करेंगे सिर्फ अरमान भाई के ऊपर कि अरमान भाई ने जितनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में की, जिस तरह उन्होंने अपना मकाम बनाया, जिस तरह वो अपने कंटेंट को लेके दिन में 4-4 वीडियो अपलोड करते हैं व्लॉगिंग करके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अब जो बीबी, जो बुलट आंटी, जो यूट्यूब की खाला पाकिस्तान से अरमान मलिक को सिर्फ डिफेम करने की कोशिश कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरमान मलिक को डिफेम क्यों किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अहम सवाल है आप लोगों के दिमागों में भी, और इंडियन जो मेरी बहनें जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, उस बीबी को, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ज़रा उर्दू आपके ऊपर से ना गुजर जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वर्डिंग यूज़ करूँ जो आपको भी समझ आए और मुझे भी समझ आए। ठीक है, ये औरत किस तरह जगह बनाती है लोगों के दिलों में, मासूम बन के सिंपतियाँ गेन करने के लिए ये लोगों के दरवाज़ों के ऊपर जाकर भीख मांगती है, मासूमियत से अपने बच्चों की वास्ते डालकर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड दिखा के कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ, मेरा बच्चा है, मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं छोटी सी उम्र की थी तो मेरे मामू ने मेरी शादी कर दी किसी फौजी के साथ, फौजी चला गया, मैं अकेली रह गई, फिर मेरा एक बच्चा आ गया, फिर वो मेरा बच्चा पालना मेरे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अरमान भाई से तो ये पूछा जा रहा है कि भाई तुमने पिछली शादी की तो तुमने अपने बच्चों को क्यों खर्चा नहीं देता। इंसाफ बीबी, यू नो, ये यूट्यूब की इंसाफ बीबी है एक, जो यूट्यूब के ऊपर अदालत लगाकर खाला जी की अदालत में इंसाफ दिला रही है अरमान मलिक की पिछली बीवी को और उसके बच्चों को। हम ये सवाल करेंगे, हमारा ये सवाल उठता है कि बीबी हमें ये बता कि जो तेरा एक अदद पिल्ला मैन्युफैक्चर हुआ था फौजी में से, फौजी फौज में था और ग्वांडी मौज में था, हमें समझ नहीं आई कि अगर वो दुनिया में आ ही गया तो उसका खर्चा क्या बजरिया कोर्ट लेती हो या वो बंदा घर आके देता है। अगर वो बंदा घर आके खर्चा देता तो किस टाइम देता है? हमें वो टाइमिंग भी आप लोगों की चाहिए, प्लीज़ मुझे जरूर बताना है। मेरा सवाल है यूट्यूब की खाला, इंसाफ खाला से, जो इंसाफ की अदालत लगा के बैठती है कि बीबी एक बात बता मुझे, तू जिस तरह तू अरमान मलिक और उसकी वाइफ से और उसके बच्चों को ट्रोल करवा रही है कुछ बंदे हायर करके और खुद म्यूट होके बैठ जाती है, क्या ये इंसानियत का दर्स दे रही है तू? क्या तू लोगों को अच्छा मैसेज दे रही है पाकिस्तान की तरफ से? अब तुम ये बोलोगी कि जी जाहिद खान को अरमान मलिक ने हायर किया है, पेड किया है, यानी यही सोच है, घटिया सोच ही है तुम्हारी, और तुम्हारी ये सोच घटिया रहनी है स्टिल जब तक मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर या इस कंट्रोवर्सी में अरमान मलिक का साथ देने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं पहले भी जिस यूट्यूबर का साथ दे रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान की इमेज को बरकरार रखने के लिए, इस्लाम को जो लोग डैमेज कर रहे हैं मैं उनकी मुखालफत में आया था, और आज भी मैं अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने इस्लाम को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारे इस्लाम में ये कतई तौर पर इजाज़त नहीं दी जाती कि आप लोगों के मासूम बच्चों को अब्यूज़ करवाओ, बंदे हायर करवा के। 11 साल की बच्ची का तू इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर ववेला मचा के बैठ रही है, तो 1.5 माह की बच्ची को तू क्यों इग्नोर कर रही है कि जिस जानवर से तुमने उस बच्ची का डिजिटल रेप करवाया है? क्या समझती है उस माँ की कंडीशन क्या होगी जो हॉस्पिटलाइज है? उस बाप की पोजीशन क्या होगी जिसकी सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह की बच्ची को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की गई, जिसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई? क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तानियों को? क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह को? क्या मुंह दिखाएगी आखिरत वाले दिन? मैं अगर अरमान मलिक के साथ खड़ा हूं तो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की, मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी बंदा हमारे मुल्क के ऊपर बात करे, कोई भी हमारे इस्लाम के ऊपर बात करे कि यार ये मुसलमान खातून किस तरह की वर्गल लैंग्वेज इस्तेमाल करवा रही है, और बल्कि अब तुम खुद भी कर रही हो। पिछले 2 दिन से अरमान मलिक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज,
ہماری لائف سٹریم کے اندر یوز ہوئی ہے، تو ایک بھی کلپ کاٹ کے ہمیں دکھا کہ آپ کی لائف سٹریم کے اندر یہ ابیوز لینگویج استعمال کی گئی ہے. بلوایا ایک بھائی کو، بلوایا اس کو پرووک کیا تم نے ارمان ملک کے خلاف، تم نے ارمان ملک کے خلاف اس کو یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہمارے رب نے ہمارا ساتھ دیا، بھگوان نے ارمان ملک کا ساتھ دیا. آج وہی بندہ ہمارے پینل کے اوپر بیٹھ کے انسانیت کے دائرے میں رہ کے اس نے اس بات کو ختم کیا، اور عزت کے ساتھ وہ وہاں پر آیا، عزت کے ساتھ ہم نے اس کو بٹھایا، عزت کے ساتھ اس نے بات کی، ارمان ملک نے بھی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کی، اور یہ معاملہ ختم ہوا. اب جس لڑکی کو تم یوز کر رہی ہو، ریتکا کو، میں اس کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ ریتکا سسٹر آپ ہمارے پینل کے اوپر آئے، ہم آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں گے. آپ نہیں جانتی، میں پاکستانی، ایز اے پاکستانی میں اس عورت کو جانتا ہوں، گھر سے جانتا ہوں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ کس طرح. سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، لمبی ویڈیو نہیں ہوگی، چھوٹی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ دیکھیں بھی، آپ سمجھے بھی. شرما جو لڑکا تھا، شرما کی لائف اس عورت نے کیسے تباہ کی. بھاونا اس کی بیوی تھی، اس عورت نے اس بندے کو کس قدر کیموفلیج کیا، کس قدر اس کے دماغ کے ساتھ کھیلی کہ ایٹ دا اینڈ بھاونا کو ڈیورس ہو گئی، اور آج یہ اپنی لائف سٹریم کے اندر بیٹھ کے اس بندے کو انکل بول رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی کام اس نے ارمان ملک کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی. پہلے ارمان ملک کے پاس گئی، ارمان ملک نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا یوٹیوب کے اوپر، اس کا چینل تھوڑا بہت اس نے پروموٹ کیا. لیکن جب اس نے ارمان ملک کے ساتھ کوئی یو نو دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، یبڑ کپیتا اب آپ انڈین کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھ ضرور آ رہی ہوگی کہ جب اس نے ارمان کے ساتھ کچھ ایسے تعلقات بنانے کی کوشش کی، فرینک ہونے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو شیڈ اپ کال دی. تو پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ارمان ملک کو بدنام کرنا شروع کر دوں، ارمان ملک کی فیملی کو ٹارگٹ کروں، ارمان ملک کی بیویوں کو ٹارگٹ کروں، ارمان ملک کے بچوں کو ٹارگٹ کروں، تاکہ ارمان ملک مینٹلی ٹارچر ہو. اور اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ارمان ملک کی سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ارمان ملک کی ہیٹ میں جاؤ تمہیں ویوز ملیں گے. اور یہی وہ کر رہی ہے، ویوز گین کر رہی ہے ارمان ملک کے اوپر کیچڑ اچھال کر، اور بندے ہائر کر کے یہ ہمیں تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ تھریٹ دے رہی ہے ہمیں کہ جی اگر کوئی بھی بندہ، جیسے پونم جی کے بارے میں اس نے بولا کہ جی ایسے کر دیں گے، اس کا انسٹاگرام ہم اڑا دیں گے، فلاں کر دیں گے، ٹمکا کر دیں گے، دیسی ڈوز کا چینل اڑا دیں گے. ہم تو بیٹھے ہیں، دل لے کے آئے ہم سے پیار کریں، جب آپ کا دل کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنے کو تیار ہیں. مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر، نکاح ناموں سے لے کے، ڈیورس پیپروں تک لے کر، تمہارے بچوں کی جنم کنڈلی تک کھول دوں. میں بھی جوتشی ہوں پاکستان کا، ٹھیک ہے، اور میں تجھے گھر سے جانتا ہوں. مجھے مت مجبور کر کے میں تیرا میٹر نمبر بھی لوگوں کو بتاؤں، میں تیرا بجلی کا بل بھی بتاؤں، میں یہ بھی بتاؤں کہ تیرے گھر میں دودھ دینے والا بندہ کس ٹائم آتا ہے، اس کا نام کیا، اور دودھ والے کے ساتھ تیرے تعلقات کیا ہے. ہمیں مت مجبور کر. اگر تو جانور ہائر کرے گی تو میں تجھے کلیئر بول رہا ہوں کہ ہم درندے بٹھائیں گے. جو تو کرے گی وہ تو بھگتے گی. ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، ہم کسی گٹر کے کیڑے کو منہ بھی نہیں لگائیں گے. ہم ٹارگٹ کریں گے اس کو جو ٹارگٹ کروا رہی ہے. اگر تو ارمان ملک کی فیملی کے اوپر بولے گی، اگر تو ارمان ملک کے بچوں کے اوپر بولے گی، اگر تو ہماری فیملیز کے اوپر بلوائے گی، بندے ہائر کرے گی، تو میں تجھے بتا دوں تیری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، دیسی ڈوز کی سوچ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جس سکول میں تیرے یہ سٹوڈنٹ پڑھتے رہے ہیں، میرے پاس اس سکول کے ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے. آنکھیں بند کر لو گی لیکن کھا ہم نے پھر بھی جانے. چھوٹا سا میسج تمہیں دے رہا ہوں، اچھے طریقے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم کیا ہو. اگر ہم تم سے یہ پوچھیں کہ تیرے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ کدھر ہے، تیرا بچہ کہاں پر پیدا ہوا، تیرا بچہ جائز تھا یا ناجائز تھا، تیرا نکاح ہوا تھا کب ہوا تھا، اور مزے کی بات سرپرائز پوچھے گی کیا، بتاتا ہوں نا. یہ جو تیرا یو ایس اے میں ایک تم نے نام نہاد سو کولڈ ہسبینڈ، یو نو دیٹ ہسبینڈ رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کا نمبر بھی آ چکا ہے. یو نو اگر تم کہتی ہو تو ہم 2-4 الفابیٹ اس کے بول دیتے ہیں. تمہارے نمبر جو تمہارے خاص بینڈ صاحب نئے بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ تمہارے ہسبینڈ ہیں یا تمہارے ہسبینڈ ہیں. یو نو واٹ از ہسبینڈ، انڈینس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. ابھی آپ کا ہمارا نیا پیار محبت ہوئی، آپ مجھے بڑا سمجھ جائیں گے، آپ میری آنکھوں کے اشارے سمجھ جاؤ گے. زبان تو بڑی دور کی بات کی دیسی ڈوز بھائی زاہد خان کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین مجھے صرف 1 منٹ کا ٹائم دے، میں 4 ایک فگر بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ ہم اپنی منزل کی طرف روا دو.
جی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا یو ایس اے میں ایک سو کالڈ ہسبینڈ ہے، اس کا اینڈ والا جو نمبر ہے وہ 7675 ہی ہے کیا؟ اگر آپ کے ہوش نہ اڑیں تو اب جب ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو سوچو ہم کہاں کہاں تک پہنچیں گے۔ تمہارے میڈیکل کالج سے لے کر، تمہارے ڈپلوموں سے لے کر، تمہاری میٹرک تم نے کہاں سے کی، کس اسکول سے تم پڑھی ہو، کیا تم کرتی رہی ہو، طلاق تمہیں کیوں ہوئی، کس سے تمہاری شادی ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی، سارا چتھا ٹھٹا ہم تیرا کھول کے یوٹیوب کے اوپر رکھ دیں گے۔ جب تم اس طرح کسی کے اوپر ایک انگلی کرتی ہو تو 1 2 3 تمہاری طرف ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم نے تمہارا نام نہیں لیا کیونکہ ہم تمہیں شارٹ آؤٹ دینا نہیں چاہ رہے، یہ تیری اوقات ہے۔ 1200 بندے بٹھا کے سپر سٹار نہیں بنا جاتا، یوٹیوبر نہیں بنا جاتا۔ یوٹیوبر بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ولاگنگ کرنی پڑتی ہے، کنٹینٹ دینا پڑتا ہے۔ کیا ہے تیرے پاس کنٹینٹ؟ پلیز خدا رہا پاکستان کا نام خراب نہ کر، اسلام کا نام خراب نہ کر۔ کن کاموں میں لگ گئی ہے؟ اچھی بلی تو خوبصورت بلڑ آنٹی ہے، کو اچھا سا کو قسم دے کہ یہ جو یو ایس اے والا ہے نا، یہ ڈرامے بازیاں ہمارے ساتھ نہ کر پلیز۔ یہ گولیاں کسی اور کو دینا کہ تمہارا اب وہ پہلا قسم کدھر گیا ہے، اس کا بھی تو بتا ذرا کہ وہ پہلا قسم کدھر ہے۔ دوسرے کا تو بڑا بتانے آ گئی ہے، یہ تیرا قسم نہیں ہے، یہ تیرا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی حقیقت ہم کھولیں گے، ٹینشن نہ لے۔ باقی میں انڈینس بہنوں کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ خدا را ارمان ملک آپ کے ملک کا ایک سرمایہ ہے، آپ کے ملک کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، دیوانے ہیں اس کے۔ کس عورت کے پیچھے لگ کے آپ اپنے ملک کے سلیبریٹی کو خراب کر رہی ہیں؟ سوچیں۔ یہ بندوں کو استعمال کرتی ہے، ان سے پیار بھری باتیں کرنا شروع کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس نے کوشش کی ہے، اس سے پوچھئے گا، اس کی لائف سٹریم کے اوپر جا کے پوچھئے گا کہ کیوں تم نے انجو خان تیمینہ انجم کو کال کی عید سے 2 دن پہلے، اور تم نے بولا تھا کہ دیسی ڈوز بھائی زاہد خان کو، یعنی زاہد خان کو کانفرنس کال میں لو، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ زاہد بھائی کو بولو میرا ساتھ دیں، وہ میرے ساتھ رہیں۔ مجھے یہ جانتی ہے، اس کو پتا ہے کہ دیسی ڈوز اگر ارمان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے یا دیسی ڈوز زاہد خان اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ میری دوڑے لگوائے گا، اور میں تجھے کراچی سے پنجاب دوڑے لگوا کے دکھاؤں گا۔ تمہارے خلاف لیگل ایکشن ہوگا، طریقے کے ساتھ ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی لینگویج استعمال کرو گی، میری لائف کا ایک ہی اصول ہے، بیڈ لینگویج یوز کرتا ہے تو میں اس کو اچھی لینگویج میں جواب بالکل نہیں دیتا۔ میرا یوٹیوب کا 1 سال کا کیریئر آپ دیکھ سکتے ہو۔ جو میرے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے میں اس کے ساتھ 2 دفعہ پیار سے بات کرتا ہوں۔ جو میرے ساتھ گالی گلوچ استعمال کرتا ہے، گندی لینگویج استعمال کرتا ہے، میں 10 گنا گندی لینگویج اس کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ میرا یہ اصول ہے، عزت دو گی عزت ملے گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے۔ ارمان ملک، میں تو اس کو لائک کرتا ہوں، میں اس کو فالو بھی کرتا ہوں، اور انڈیا کا نہیں وہ پاکستان میں بھی اس کا ایک نام ہے۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک ہوں اس کے ساتھ رہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو انصاف کی خالہ تو ساڈوں کوئی پرواہ نہیں، تو ایتھے بچ۔ اللہ حافظ۔